السلام علیکم، دس از آصف حسین اینڈ یو آر واچنگ انفارمیٹیو چینل۔ آج ایک ہم ٹاپک سلیکٹ کر کے آئے ہیں جس کے متعلق ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کی توسط سے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک مت قائم کی ہوئی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سی ایس ایس پاس کرنے کے لیے آپ کو صرف انگلش کا آنا ضروری ہے۔ یس، نو ڈاؤٹ دیٹ کہ آپ کو انگلش گرامر کے اوپر مکمل طور پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، بٹ just knowing the English grammar it is not possible to clear the exams of CSS۔ آپ مجھے یہ بتائیں، this is a question for all of you جو اس ویڈیو کو اس وقت دیکھ رہا ہے اور جو CSS کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہے یا جس نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ مجھے CSS کے ایگزامس دینے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ اگر مجھے صرف انگلش آئے تو میں جو ہے وہ CSS کو پاس کر لوں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان کرنٹ افیئر۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس CSS میں ایک سبجیکٹ ہے کرنٹ افیئر کا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ CSS میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کرنٹ افیئر کے متعلق کہ ملکی لیول پہ کیا ہو رہا ہے، ڈومیسٹک ایشوز کیا ہیں، انٹرنیشنل افیئر کیا ہیں، تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ جسٹ نوئنگ دا انگلش گرامر اٹ ول بی ایزی فار ہم ٹو کلیئر دا CSS ایگزامس۔ دا آنسر ول بی نو، بیکاز صرف انگلش کا آنا ہی ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ CSS کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ایک فلاسفی ذہن رکھنے کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اس کو مطالعہ کرنے کا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ مختلف دنیا بھر کی کتابوں کا جو ہے وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو پولیٹکس مینس کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے اس کے متعلق کوئی اس کو نالج نہیں ہے، تو وہ کیا لکھ پائے گا؟ If he will have no data for writing, so what he will write on the paper؟ آپ دیکھیں کہ فلاسفی ہے، کرنٹ افیئر ہے، پاکستان کی ہسٹری ایز ویل دنیا بھر کی تاریخ کا اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ کیا لکھ سکے گا؟ اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوں گے تحریر کرنے کے لیے۔ تو صرف ایک مارکیٹ کے اندر مت قائم کی ہوئی ہے۔ میں اس وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کے جو ذہن ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جتنا بہتر ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کو جو ہے سمجھ لیں، اس کے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی کہ صرف انگلش کا آنا ہی ضروری نہیں ہے۔ انگلش کا آنا اٹ از اے کمپلسری، بٹ باقی جو اس کے ایلیمنٹ ہیں اس کو ہم نظر انداز کر لیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ان کو جو ہے وہ تمام بالکل چیزوں کو نظر انداز کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ ہسٹری کا سبجیکٹ ہے، آپ کو ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے، آپ کو فلاسفی پڑھنی پڑتی ہے، آپ کو کرنٹ افیئر کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ایوری ڈے سائنس سبجیکٹ ہے اس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ CSS میں جو پرٹیکولر سبجیکٹس آتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا سبجیکٹ کون سا ٹاپک آپ کے لیے اویلیبل ہوگا۔ اس کے لیے آپ کے پاس جتنی زیادہ نالج ہوگی، جتنی مختلف آپ نے ٹاپکس کو اسٹڈی کیا ہوا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ کچھ تحریر کر سکیں۔ سو اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ سارے اسٹوڈنٹس کو ایک بات دوبارہ سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اگر CSS کے لیے انگلش کا آنا ضروری ہوتا تو آج ہر انسان جو ہے وہ CSS پاس کر کے 17 گریڈ کی پوسٹ پر ایک جو ہے وہ سیٹ کو سنبھال کر جو ہے وہ اپنے معاملات کو انجام دیتا، لیکن دراصل یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کے پاس کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر، ہسٹری، فلاسفی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان سب ٹاپکس پر آپ کو عبور حاصل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ جو ہیں وہ کچھ تحریر کر سکیں۔ دوسرا جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھی انگلش گرامر کے ساتھ آپ اس کو ایلیبریٹ کر سکیں، بٹ وداؤٹ ڈیٹا ہاؤ اٹ ول بی پاسبل فار آل آف اس ٹو رائٹ آن اینی پرٹیکولر ٹاپک۔ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس مواد نہیں ہے کچھ لکھنے کے لیے، آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ دلچسپی نہیں لیتے ہیں ان ٹاپکس پر، سو آئی تھنک اٹ ول بی ناٹ گڈ فار اس کہ ہم جو ہیں وہ ایک مت ذہن میں قائم کر کے بیٹھ جائیں کہ بس ہمیں انگلش کا آنا ضروری ہے، انگلش ہمیں آ جائے تو ہم CSS کو پاس کر لیں گے۔ تو آپ جو ہیں وہ انفارمیٹیو چینل کو واچ کرتے رہیں، آگے جو ہے وہ میں مزید جو ہے وہ ویڈیوز بناؤں گا جس میں ہم
سی ایس ایس کے ایسے پر ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ افیئر ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے، جو خاص کا سی ایس ایس کے متعلق جو افواہیں ہیں اس پہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ سی ایس ایس کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو میری ویڈیوز آتے رہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں، تاکہ آپ جو ہے سی ایس ایس کے متعلق آپ کا ایک ذہن کلیئر ہو جائے اور اس کے لیے آپ کو آسانیاں پیدا ہوں۔ تو آپ جو ہے اس چینل کو واچ کرتے رہیں، اور آئی ہوپ کہ یو ول انڈرسٹینڈ آل دا پرابلمس ایز ویل، کیونکہ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا رولس آف گیم اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو کلیئر دا پیپر آف سی ایس ایس۔ آئی ہوپ یو ول like this video, and further I will make videos on the topic of different issues, so keep watching. Till then, Allah Hafiz.